بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مدینہ میں 10 سالہ قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم واقعات اور وفات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے تو ابھی اطمینان سے قیام بھی نہیں کیا تھا کہ دشمنان مکہ نے متواتر سازشوں، حملوں، لڑائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ راقی میں کتاب کو چونکہ ہجرت کے بعد ہی یہ حالات لکھنے پڑے، اس لیے ترتیب مضامین میں بھی کسی قدر پریشانی ہو گئی ہے۔ اب اس باب میں ان اہم واقعات کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے جو ایام قیام مدینہ میں ہوئے۔ میں نے اختصار کے لیے قریباً ہر سال کے متعلق یہ واقعہ ضرور قلم بند کیا ہے۔ اس باب میں غور کرنے سے ناظرین کو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی باتیں معلوم ہوں گی جن کے مطابق ضرورت ہے کہ امت اپنا رویہ درست کرے۔ مسجد نبوی جس جگہ بنائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ خود بخود اس جگہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے تھے، یہ جگہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اسعد بن زرارہ نقیب محمدی کی تربیت و نگرانی میں تھے۔ اسعد نے پہلے سے یہاں نماز کی مختصر سی جگہ بنا رکھی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا تو ان یتیم لڑکوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا، اور قبیلہ بنو نجار نے چاہا کہ اس کی قیمت ادا کرنے کی اجازت انہیں مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں نامنظور فرمائیں۔ زمین کی قیمت 10 دینار طے ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قیمت دلا دی، اور پھر زمین کو ہموار درست کر کے مسجد بنائی گئی جس کا طول 100 گز تھا۔ مسجد کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ پتھر خود بھی اٹھا کر لاتے تھے اور زبان مبارک سے فرماتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے الہی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اینٹ گارہ لاتے تھے اور یہ شعر رجز میں پڑھتے تھے، لئن قعدنا والرسول یعمل لذلک فالعمل المضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں، یہ بڑی ہی گمراہی کا کام ہے۔ مسجد کی دیواریں جو کچی اینٹوں کی تھیں 3 گز بلند تھیں، کھجور کے تنے ستون کی جگہ اور کھجور کے پھٹے کڑی شہتیر کی جگہ ڈالے گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، چھت ڈالیں تو اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، موسیٰ جیسا عریش ہی خوب ہے۔ یہ چھت ایسی تھی کہ اگر بارش ہو جاتی تو پانی ٹپکتا، مٹی گرتی فرش کیچڑ سا ہو جاتا، مومنین اسی پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے فاضلوں میں سے ہیں۔ حضرت یوسف صدیق رضی اللہ علیہ السلام سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ کرتے ہوئے سن لیا، ذیل کے الفاظ یاد کر لیے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگو اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، قرابت داروں سے اچھا برتاؤ رکھو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تم اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یہ دل نشین کلمات سن کر ان کا قلب نور ایمان سے منور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر غور کیا تو پہلے نبیوں کی کتابوں کی پیشگوئیوں کو ذات مبارک پر منطبق پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں آئے، چند مشکل مسائل جن کی بابت ان کا خیال تھا کہ نبی اللہ ہی ان کا جواب دے سکتا ہے، دریافت کیے۔ جواب باصواب سن کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، لیکن اظہار اسلام کے لیے چاہتا ہوں کہ اول میری قوم کے لوگوں کو بلا کر دریافت فرمایا جائے کہ ان کی رائے میرے لیے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر یہود کو طلب فرمایا۔ عبداللہ بن سلام چھپ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب نے کہا، وہ عالم ابن عالم سید ابن سید ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں۔ یہود یہ کہہ ہی رہے تھے، حضرت عبداللہ اوجھل سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سامنے آ گئے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اسی وقت کہنے لگے کہ تو جاہل ابن جاہل، ذلیل ابن ذلیل شخص ہے اور ہم میں سب سے بدتر ہے۔ اللہ کریم اس بزرگ صحابی کے اسلام سے جملہ یہود پر اپنی حجت ختم فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو قیس سرمہ بن نبی انس نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ عیسائی المذہب راہب، نہایت فصیح شاعر و واعظ اور الہیات کے فاضل تھے۔ اس بزرگ کے اسلام سے رب کریم نے جملہ نصارہ پر حجت ختم فرمائی۔ سن اول ہجرت میں فرض نماز میں 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا۔ 2 رکعتیں سفر کے لیے مقرر رکھی گئی تھیں۔ حضر میں نماز ظہر عصر عشاء کے لیے 4 رکعتیں کر دی گئیں۔ ایام قیام مکہ میں 2 ہی رکعتوں کا حکم رہا تھا۔ جب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مکہ میں کیوں کر ہر ایک مسلمان اسلام لاتے ہی غریب الوطن بن جاتا تھا، اقارب اور احباب اس سے بیگانہ داغیار بن جاتے تھے کیونکہ ہر ایک مسلمان ہر وقت مکہ کے چھوڑ دینے پر آمادہ اور مستعد رہتا تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکہ میں سب مسلمان مسافرانہ ہی رہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے بھی ان کو مدینہ جانے کے بعد ہی مقیم تسلیم فرمایا تھا۔ نماز اسلام کا وہ رکن ہے جو مسلمان پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے۔ 7 برس کے بچے کو پڑھنا مستحب، 10 برس کے بچے کو پڑھنا فرض ہے، اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے تا دم مرگ۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غم، سفر و حضر، خوف و خطر،
غرض کسی حالت میں بھی مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی، خواہ ہم گرم تر ملک میں ہوں یا سرد سے سرد ملک میں کسی جگہ بھی ہوں، کوئی عارضہ ایسا نہیں جو مسلمان کو نماز کی معافی دیتا ہو۔ مدت العمر تک عبادت الہی کی مداومت رکھنا کمال استقلال کا مظہر ہے۔ ہر روز پنجگانہ نماز کے اوقات کی حفاظت رکھنا پابندی اوقات کی زبردست تعلیم ہے۔ جسم اور لباس اور مکان کو نجاست اور آلودگی سے پاک و صاف رکھنے کا اہتمام صحت جسمانی کے قیام کی بہترین تدبیر ہے۔ دل و زبان، اعضاء اور دماغ کو عظمت الہی اور جلال کبریائی کے سامنے مؤدب و مہذب رکھنا نورانیت روحانی کے لیے عجیب روشنی ہے۔ نماز میں جس قدر پابندی ہے، وہ جلد سو جانے اور جلد جاگ اٹھنے کی طرح جس طرح تعلیم دیتی ہے، وہ جس طرح ہر ایک ٹائم ٹیبل کو اپنے ماتحت کر لیتی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں شہوانی اور نفسانی خیالات کو نماز کے ذریعے سے کیسا ملیمیٹ کیا گیا ہے۔ نماز کے لیے مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی تمدن و ترقی کی جان ہے، اتحاد و یگانگی اور تبادلہ خیالات کا پاک ترین ذریعہ ہے۔ ایک جاہل بہت سی باتیں نظیر و نمونہ سے سیکھ سکتا ہے اور ایک عالم بآسانی تبلیغ کر سکتا ہے۔ ایک امیر غریب کے دوش بدوش کھڑا ہو کر مساوات کا سبق لیتا ہے، اور ایک غریب امیر کے برابر بیٹھ کر سچے دین کے انصاف سے اپنی روح کو خرسند کر سکتا ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی میں سستی کرتے ہیں، وہ ان اخلاقی فضائل سے محروم رہتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کے لیے کہ فرد ایسے اعلیٰ اخلاق سے خالی ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز پڑھنے والوں کو ناپاک کاموں اور لائق انکار فعلوں سے روک دیتی ہے، اور اللہ کے ذکر میں تو فوائد اور فیوز، انوار و اسرار اس سے بھی بہت زیادہ اور بہت بڑھ کر ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا ہے، اور یوں ارشاد فرمایا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم سب اللہ کے فضل سے بھائی بن گئے، تم لوگ تو آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے جس سے اللہ نے تمہیں نجات اور خلاصی عنایت کی۔ اس اخوت کا اثر یہ تھا کہ ایک مسلمان کسی مخالف قوم سے معاہدہ کر لیتا، اور کل قوم اس معاہدے کی پابندی کامل طور پر کرتی تھی۔ ایک مسلمان اگر کسی دور دراز ملک میں چلا جاتا تھا تو تمام قوم اس کی خیر و عافیت کے لیے بےتاب رہتی تھی، اور اگر وہ کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہو جاتا تو تمام قوم اس کے انتقام اور خون بہا لینے کو اپنا اعلیٰ فرض جانتی تھی۔ قوم کے ہر ایک یتیم، ہر ایک رانڈ اور ہر ایک طالب علم کی ضروریات کا پورا کرنا ہر مسلمان اپنے ہی لیے ایسا ہی فرض سمجھتا تھا جیسے اپنی اولاد اور ماں جائے بھائی کی اولاد و بیوہ کے لیے سمجھتا تھا۔ اس اخوت سے بڑھ کر ایک اور اخوت تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ قائم فرمایا کرتے۔ ایسی اخوت مکہ میں اہل مکہ کے درمیان اور مدینہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان، نیز باہمی اہل مدینہ کے درمیان قائم ہوئی، وہ زیادہ تر مشہور ہے۔ اس مواخات کے بعد باہمی تعلقات کا اثر یہاں تک ہوا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی وراثت میں سے حصہ لیتا تھا، اور بھائی بننے سے پہلے گھنٹے کے بعد امیر بھائی غریب بھائی کو اپنی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کا نصف تقسیم کر دیتا۔ مورخین نے ان بزرگوں کے نام بھی درج کیے ہیں جن میں یہ سلسلہ مواخات مستحکم کیا گیا تھا۔ ہم تبرکاً چند اسماء مبارک درج کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبی بدری کے ساتھ، عمر فاروق عتبان بن مالک کے ساتھ، عثمان ذو النورین اوس بن ثابت کے ساتھ، جعفر بن ابی طالب ہاشمی معاذ بن جبل کے ساتھ، ابو عبیدہ بن الجراح قرشی الفہری سعد بن معاذ کے ساتھ، عبد الرحمن بن عوف قرشی الزہری سعد بن ربیع کے ساتھ، زبیر بن العوام قرشی سلمہ بن سلامہ کے ساتھ، طلحہ بن عبداللہ قریشی کعب بن مالک کے ساتھ، مصعب بن عمیر قرشی ابی بن کعب کے ساتھ، سعید بن زید قرشی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ابو حذیفہ عباد بن بشیر کے ساتھ، عمار بن یاسر حذیفہ بن الیمان کے ساتھ، سلمان فارسی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم الامت کے ساتھ، منذر بن عمر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ۔ دنیا میں اخوت کا ایسا اعلیٰ نمونہ اسلام کے سوا کسی اور جگہ نظر نہیں آتا۔ اذان 2 ہجری میں اذان کا طریقہ جاری ہوا۔ اذان کی ضرورت اول اس لیے محسوس ہوئی کہ سب لوگ مل کر ایک وقت پر نماز ادا کر سکیں۔ مشورہ طلب امر یہ تھا کہ لوگوں کے جمع کرنے کے واسطے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بلند مقام پر آگ روشن کر دی جائے جیسا کہ مجوس میں دستور ہے، کسی نے مشورہ دیا کہ سینگ یعنی بغل بجائے جائے جیسا کہ یہود کا معمول تھا، کسی نے مشورہ دیا کہ گھنٹے بجائے کریں جیسا کہ نصارہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشورے کو پسند نہ فرمایا۔ دوسرے دن عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک کے بعد دیگرے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ انہوں نے خواب میں ان الفاظ کو سنا ہے جو الفاظ اب اذان میں کہے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے بآواز بلند پکارنے کو مشروع فرما دیا۔ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشاء عالی کو پورا کرتے ہیں جو تشریع احکام میں ہمیشہ منظور نظر اقدس رہا ہے۔ اذان اطلاع دہی کا وہ سادہ اور آسان طریق ہے کہ عالمگیر مذہب کے لیے ایسا ہی ہونا ضروری تھا۔ اذان در حقیقت اصول اسلام کی اشاعت اور اعلان ہے۔ مسلمان اسی کے ذریعے سے ہر آبادی کے قریب جملہ باشندوں کے کانوں تک اپنے اصول پہنچا دیتے ہیں اور راہ نجات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے رسالوں اور ٹریکٹوں کی تقسیم اور نگر کیرتن کے شبد بھی اس خوبی کو نہیں پا سکتے۔ اذان ثابت کرتی ہے کہ اسلام نے گھونگوں اور دھاتوں کو انسانی آواز پر ترجیح نہیں دی، اور یہ بھی ایک طریق بت پرستی کے انسداد اور توحید کی تائید کا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔ 2 ہجری میں سلمان فارسی مسلمان ہوئے۔ یہ اصفہان کے باشندے تھے۔ ان کے مذہب قدیم میں ابلق گھوڑے کی پرستش کی جاتی تھی۔ دین حقہ کی تلاش میں گھر سے نکلے تھے، عرب تک آئے، کسی نے ان کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ 10 سے زیادہ مذاہب کے بعد یہ یہودی مذہب میں داخل ہو گئے تھے۔ جس یہودی کے پاس رہا کرتے تھے وہ اکثر ایک پیدا ہونے والے نبی کے اوصاف بیان کرتا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان علامات و آثار و اخبار سے جو اپنے آقا سے سنے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور مسلمان ہو گئے، اور ملک فارس کا پہلا پھل کہلائے۔ تحویل قبلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس بارے میں کوئی حکم الہی موجود نہ ہوتا اس میں سے اہل کتاب سے موافقت فرمایا کرتے تھے۔ نماز آغاز نبوت میں ہی فرض ہو چکی تھی، مگر قبلے کے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا، اس لیے مکہ کی 13 سالہ اقامت کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رکھا۔ مدینہ میں پہنچ کر بھی یہی عمل رہا، مگر ہجرت کے دوسرے سال یا 17 ماہ کے بعد اللہ نے اس بارے میں حکم نازل فرمایا۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی منشا کے موافق تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ مسجد بنائی جائے جس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جسے مکعب شکل کی عمارت ہونے کی وجہ سے کعبہ، اور صرف عبادت الہی کے لیے بنائے جانے کی وجہ سے بیت اللہ، اور عظمت و حرمت کی وجہ سے مسجد الحرام کہا جاتا تھا۔ اس حکم میں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ پاک جملہ جہاد سے یکساں نسبت رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لیے کسی نہ کسی طرف کا مقرر کر لینا طبقات مردم میں شائع رہا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ کسی طرف منہ کرنا اصل عبادت سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ تعیین قبلہ کا بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممیز علامت قرار دی جائے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اس وقت تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا، کیونکہ مشرکین بیت المقدس کے قائل نہ تھے، اور کعبہ تو انہوں نے خود ہی اپنا بڑا معبد بنا رکھا تھا۔ اس لیے شرک چھوڑ دینے اور اسلام قبول کرنے کی بین علامت مکہ میں یہ رہی کہ مسلمان ہونے والا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں زیادہ تر یہودی یا عیسائی ہی بات تھے۔ وہ مکہ کی مسجد الحرام کی عظمت کے قائل نہ تھے، اور بیت المقدس کو تو وہ بیت ایل یا ہیکل تسلیم کرتے ہی تھے۔ اس لیے مدینہ میں اسلام قبول کرنے اور آبائی مذہب چھوڑ دینے کی علامت یہ ٹھہرائی گئی کہ مکہ کی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جایا کرے۔ حکم الہی کے مطابق یہی مسجد ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ قرار دی گئی۔ اس مسجد کو قبلہ قرار دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ مسجد دنیا کی سب سے پہلی مبارک عمارت ہے جو عبادت الہی کی غرض سے مکہ میں بنائی گئی اور تمام عالموں کے لیے ہدایت ہے۔ پس چونکہ اسے تقدیم زمانی اور عظمت تاریخی حاصل ہے، اس لیے اس کو قبلہ بنایا جانا مناسب ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی دومیہ کی مسجد کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ اس لیے ان شاندار قوموں کے پدر بزرگوار کی مسجد کو قبلہ قرار دینا گویا اقوام ثلاثہ کو اتحاد نسبی اور جسمانی کی یاد دلا کر اتحاد روحانی کے لیے دعوت دینا اور متحد بن جانے کا پیغام ادخلوا فی السلم سنا دینا تھا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کعبہ کے تقدیم زمانی اور عظمت تاریخی کا انکار کوئی مذہب بھی نہیں کر سکتا۔ یہودی اور عیسائی متفق ہیں کہ یروشلم کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے قائم کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اس لیے کہ کعبہ کی تعمیر یروشلم کی تعمیر سے تقریباً 921 سال اور حضرت مسیح علیہ السلام سے 1921 سال پیشتر کی ہے۔ مسٹر آر سی دت نے اپنی تاریخ سویلائزیشن آف
اینشنٹ انڈیا میں متعدد عالموں کی شہادات کو جمع کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہندوستان کی تہذیب کا پہلا دور جو وید کا زمانہ ہے، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے 1400 سال پہلے، 1400 سال سے 2000 سال پیشتر کا تھا۔ نیز لکھا ہے کہ اس دور میں کوئی مندر نہ تھا۔ اس سے ثابت ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت آریہ ورت میں بھی کوئی مندر موجود نہ تھا۔ مجموعہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ جو مسجد آخر میں قبلہ قرار دی جائے گی وہ درجے میں پہلے قبلے سے برتر ہوگی۔ نمونے کے چند حوالہ جات ملاحظہ فرمائیے۔ سعیہ نبی کی کتاب 60 باب ملاحظہ کیجئے، اس میں تمام عبارت مکہ کی تعریف میں ہے۔ خصوصاً درس 5 میں دیکھو، سمندر کی فراوانی تیرے طرف پھیر دے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی، اونٹیاں کثرت سے تجھے آ کے چھپا لیں گی، مدیان اور عیفہ کے اونٹ وہ سب جو سبا کے ہیں آویں گے، وہ سونا اور لوبان لائیں گے اور اللہ کی بشارت سنائیں گے۔ قیدار کی ساری بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبید کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ میری منظوری کے واسطے میرے مذبح پر چڑھائے جائیں گے۔ میں اپنے شوکت کے گھر کو بزرگی دوں گا۔ واضح ہو کہ شوکت کے گھر ٹھیک لفظی ترجمہ بیت الحرام کا ہے، اور خانہ کعبہ کا یہی نام قرآن پاک میں مذکور ہے جس سے پہلے نوشتوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس گھر کو بزرگی دینے سے مطلب اسے قبلہ قرار دینا ہے۔ یہ بات کہ اس مقام پر شوکت کے گھر سے مراد کعبہ ہے، نہ کوئی اور مقام، اس دلیل سے صاف اور واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بات کہ اس مقام پر شوکت کے گھر سے مراد کعبہ ہے، نہ کوئی اور مقام، اس دلیل سے صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ درس 6-7 میں مدیان، عیفہ، سبا، قیدار، نبید کے لوگوں کا جمع ہونا، قربانیاں کرنا بتایا گیا ہے۔ یہ پانچوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یا پوتے ہیں جو عرب میں آباد ہوئے اور جن کی نسل کے قبیلے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوئے، نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے۔ ان سب نے مل کر صرف ایک مذبح منی ہی پر قربانیاں پیش کی تھیں۔ قوموں کے نام منی کا پتہ عرب کا قاطبتاً مسلمان ہو جانا، حجۃ الوداع میں سب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، ایسے تاریخی واقعات ہیں جو مندرجہ بالا آیات کے معانی کو بالکل یقینی بنا دیتے ہیں۔ بائبل ہی کی دوسری کتاب میں ہے، اس پچھلے گھر کا جلال پہلے گھر سے زیادہ ہوگا۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں اس مکان کو سلامتی یا اسلام بخشوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، باب 2 درس 6۔ سوم مکاشفات یوحنا باب 12 میں ہے، میں اسے جو غالب ہوتا ہے اپنے اللہ کی ہیکل کا ستون بناؤں گا اور اپنے اللہ کے شہر یعنی نئے یروشلم کا نام جو میرے اللہ کے حضور سے آسمان سے اترتی ہیں، اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کا کان ہے سنے کہ روح کلیساؤں سے کیا کہتی ہے۔ یوحنا نے نئے یروشلم اور نئے نام کا ذکر کیا ہے۔ نیا یروشلم کعبہ ہے اور اللہ کا نیا نام جس سے اہل عرب بھی باوجود اہل زبان ہونے کے ناواقف تھے، اس میں پاک رحمان ہے جسے اسلام ہی نے ظاہر کیا۔ نئے یروشلم کا آسمان سے اترنا یہ معنی رکھتا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے کا حکم آسمان سے نازل ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اس طرف اشارہ ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہم نے دیکھا کہ تم آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے دیکھ رہے ہو، اس لیے حکم ہے کہ جو قبلہ تمہیں پسند ہے اسی کی طرف پھر جاؤ۔ زبور میں ہے، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں بستے ہیں، وہ سدا تیری ستائش کریں گے۔ مبارک وہ انسان جس میں قوت تجھ سے ہے، ان کے دل میں تیری راہیں ہیں۔ وہ بقا کی وادی میں گزر کرتے ہیں، اسے ایک کنواں بناتے، یہی برسات اسے برکتوں سے ڈھانپ لیتی۔ ان ہرسے زبان کی عبارات سے جو ایک ہی مشن سوسائٹی کی شاعر کرتا ہے، متفقہ طور پر مندرجہ ذیل باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ درس چہارم کی رو سے یہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں کے باشندوں کو مبارک بتایا گیا ہے، اور ان کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح و ستائش کرتے ہوں گے۔ درس پنجم کی رو سے یہ کہ ان لوگوں کی عزت اور قوت کا باعث اللہ تعالیٰ ہی ہوگا اور اسباب دنیاوی ان کی عزت و قوت کا باعث نہ ہوں گے۔ درس ششم کی رو سے لفظ بقا عربی اور اردو انگریزی تینوں زبانوں میں موجود ہے، جس سے ثابت ہے کہ بقا وہ اس میں معرفہ پراپر ناؤن ہے جو کسی زبان میں بھی نہیں بدلا گیا، اور انگریزی تحریر میں اسماء معرفہ کا پہلا حرف بڑے حرف سے لکھے جانے کا جو قاعدہ ہے، اسی کے مطابق انگریزی کی بائبل میں جو لفظ بقا کا پہلا حرف بی بھی بڑی بی کے ساتھ لکھا ہے۔ لفظ وادی عربی اور اردو میں اور لفظ ویلی بمعنی وادی ہے، انگریزی میں لفظ بقا پہلے سے موجود ہے۔ یہ غالباً بقا لکھا ہوا ہے لیکن بکا معلوم ہوتا ہے، لفظ بکا۔ ہر سہ زبان کی عبارت سے ظاہر ہے کہ وہاں بسنے والے وادی بکا میں کنویں بھی بنائیں گے۔ اب ہم ان سب کا ثبوت دیتے ہیں۔ ساکنین بیت جس کا ذکر درس 4 میں ہے وہ اسماعیل اور ان کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن مجید میں ہے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، میں نے اپنی ذریت کو اس وادی میں جس رویدگی نہیں ہوتی تیری عزت والے گھر کے پاس آباد کیا ہے۔ یہ وادی جس کی صفت آیت بالا میں غیر ذی زرع ہے، اس کا نام قرآن مجید کی دوسری آیت میں بکہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ اب قرآن و زبور کا اتفاق ہو گیا کہ مکہ کا نام
اللہ کے یہاں بکا ہے۔ ایک کنواں بنانے کا ثبوت باقی رہا جو وادی بکا میں ہو۔ بخاری کی حدیث کتاب الانبیاء عن ابن عباس میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ کے یہاں آنے آباد ہونے کی بابت ایک طویل و مسلسل حدیث ہے۔ اس کے فقرہ نمبر 20 میں یہ عبارت ہے فلما بلغت الوادیہ سعت، جب ہاجرہ اس وادی میں پہنچی تو وہاں پانی کے لیے دوڑی۔ پھر فقرہ نمبر 29 میں ہے وغمز عقبیہ علی الارض قال فانبثق الماء فدہشت ام اسماعیل فجعلت تحفر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڑی زمین پر ماری، پانی ابل پڑا، اسماعیل کی ماں حیران ہو گئی، پھر اسے کھود کر کنواں بنانے لگی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ زبور کے اس مقام میں مکہ کا نام بھی نکل آیا، وہاں کی مسجد کا نام بیت اللہ بھی ثابت ہو گیا، وہاں ایک کنویں کا ہونا بھی تحقیق ہو گیا، اور وہاں کے رہنے والوں کا مبارک ہونا ہمیشہ یاد اللہ میں رہنا بھی ثابت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مضمون تحویل قبلہ کی مناسبت سے یہ کافی دلیل ہمارے مدعا کی ہے۔ اس کے بعد اس قدر اور بھی گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ درس 5 میں عربی عبارت کا مفہوم اردو اور انگریزی زبور کی عبارت اور مفہوم سے زیادہ صاف ہے۔ عربی میں ہے طرق بیتک فی قلوبہم، اس کا لفظی ترجمہ ہے ان کے دلوں میں تیرے گھر کی راہیں ہیں، لیکن اردو زبور میں ہے ان کے دل میں تیری راہیں ہیں، اور انگریزی میں ہے in whose hearts are the ways of them۔ اردو اور انگریزی نے لفظ بیت گھر کا ترجمہ اڑا دیا ہے، اردو میں تیری راہیں اور انگریزی میں ان کی راہیں لکھا ہے۔ قرآن پاک اس بارے میں صاف ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں جہاں رویدگی نہیں تیری شوکت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے اللہ، یہ اس لیے کیا کہ یہ سب بسنے والے نمازوں کو قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں میں ان بسنے والوں کی محبت ڈال دے اور ان کو ہر طرح کے میووں کی روزی دیا کر کہ یہ شکر گزار رہے۔ دوسری غرض یہ ہے کہ درس 5 کا پہلا جز عربی میں یہ ہے طوبیٰ لأناس عزهم بک، اس لفظ میں ناس بصیغہ جمع ہے اور عزهم میں بھی ہم ضمیر جمع ہے، لیکن اردو میں یہ الفاظ ہیں مبارک ہے وہ انسان جس میں قوت تجھ سے ہے، اور انگریزی میں یہ الفاظ ہیں blessed is the man whose strength thee۔ اردو میں لفظ انسان اور جس انگریزی میں لفظ مین اور whose کے الفاظ واحد کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، عربی ترجمے کی صحت اور اردو انگریزی ترجمے کی غلطی اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اسی درس کے دوسرے جز میں اردو میں ان کے اور انگریزی میں دم جمع کے لیے موجود تھے۔ عربی تورات کا فقرہ طوبیٰ لأناس عزهم بک، دراصل فقرہ نمبر 4 طوبیٰ للساکنین فی بیتک ہی کی صفت ہے۔ الغرض تورات کے اس مقام سے بکہ بیت اللہ، زمزم اولاد اسماعیل صاف طور پر ثابت ہیں۔ وللہ الحمد۔ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر کو جو وادی بکہ میں ہے ہمارا قبلہ بنایا، نہ کہ یروشلم کو، کیونکہ ایک ایسے دین اسلام کے لیے جس کی بابت لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ سب دینوں پر غلبہ کرے، فرمایا گیا ہے اس گھر کا قبلہ ہونا مناسب تھا، نہ کہ اس کا جسے ہر ایک کافر فاتح نے توڑا اور ویران کیا اور بالآخر سنڈاس اس کی جگہ بنایا، اور وہاں کے رہنے والوں کو کئی دفعہ غلام بننا، قیدی ہونا اور جلا وطن ہونا پڑا۔ اللہ نے زبور کی مندرجہ بالا آیات 4-5 میں جو وادی بکہ کے بیت اللہ کے پاس رہنے والوں کو مبارکباد دی ہے، اس کا ہزاروں برس سے یہ بھی اثر پڑ رہا ہے کہ اس قوم پر اور اس گھر پر کسی غیر قوم کا قبضہ نہیں ہوا۔ زکوٰۃ۔ علم الاقتصاد یا تمدن یا پولیٹیکل اکانومی کا سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ افراد قوم میں سے بلحاظ فقر و دولت کیوں کر ایک تناسب قائم کیا جائے۔ حکیم سولون کے عہد سے لے کر آج تک کوئی انسانی دماغ اس عقدہ کی گرہ کشائی نہیں کر سکا۔ یورپ میں نہل السن کا مقصد یہ ہے کہ جملہ املاک اور امتیازات پر افراد قوم کا مساوی حق تصرف اور یکساں حق مالکیت ہو۔ سوشلسٹ جن کا مقصد یہ ہے کہ اسباب معیشت پر سے شخصی ملکیت کو اٹھا دیا جائے اور جمہور کی ملک میں کر دیا جائے۔ نیشنلسٹ جن کا مقصد یہ ہے کہ اراضی سکنا اور زرع کی ملکیت و پیداوار کو شخصی قبضے سے نکال دیا جائے۔ یہ فرقے اسی لیے پیدا ہو گئے کہ اس مسئلے کا حل کر سکیں۔ املاک پر سے حق ملکیت مالکان کا اٹھا دیا جانا اس قدر عملاً محال ہے کہ دنیا میں کبھی بھی اس کا رواج نہ ہوگا، اس لیے قرآن مجید نے اس بارے میں پہلے سے ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء۔ رزق میں اللہ نے ایک دوسرے پر برتری دی ہے، اور جن کو یہ برتری ملی ہے وہ اپنا حصہ ان لوگوں کے جن کے وہ مالک ہو چکے ہیں اس لیے واپس نہ کریں گے کہ سب آپس میں برابر ہو جائیں۔ اسلام نے زکوٰۃ اور تمدن انسانی
اسلام نے جو مسلمانوں کو دنیا کی بہترین متمدن قوم بنانا چاہتا ہے اس مسئلے پر توجہ کی اور اسے ہمیشہ کے لیے طے کر دیا، اور اسی کا نام فرضیت زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک اور رحیم دل پہلے ہی مسکینوں کا ہمدرد، غریبوں پر رحم کرنے والا، درد مندوں کا غمگسار تھا، اور اسلام میں شروع ہی سے مساکین اور غربا کی دستگیری پر مسلمانوں کی خصوصیت سے توجہ دلائی جاتی رہی تھی۔ ان کی ہمدردی کو غربا کا رفیق بنایا جاتا ہے، اور مسلمان اس پاک تعلیم کی بدولت غربا اور مساکین کے لیے بہت کچھ کیا بھی کرتے تھے۔ تاہم کوئی ایسا قاعدہ مقرر نہ تھا جس پر بطور آئین و ضابطہ کے عمل کیا جاتا ہو، اس لیے دولت مند جو کچھ بھی کرتے تھے اپنی فیاضی اور نیک دلی سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض اور اسلام کا تیسرا رکن کلمہ شہادت نماز کے بعد قرار دیا۔ زکوٰۃ در حقیقت اس صفت ہمدردی اور رحم کے باقاعدہ استعمال کا نام ہے جو انسان کے دل میں اپنے ابنائے جنس کے ساتھ قدرتاً و فطرتاً موجود ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا کرنے والے کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ مال کی محبت اخلاق انسانی کو مغلوب نہیں کر سکتی، بخل و امساک کے عیوب سے انسان پاک رہتا ہے، اور یہ فائدہ بھی ہے کہ غربا و مساکین کو اپنی قوم کا جز سمجھتا رہتا ہے، اور اس لیے بے حد دولت کا جمع ہو جانا بھی اس میں تکبر اور غرور پیدا نہیں ہونے دیتا، اور یہ فائدہ بھی ہے کہ غربا کے گروہ کثیر کو اس کے ساتھ ایک انس و محبت اور اس کی دولت و ثروت کے ساتھ ہمدردی و خیرخواہی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے مال میں اپنا ایک حصہ موجودہ قائم سمجھتے ہیں۔ گویا دولت مند مسلمان کی دولت ایک ایسی کمپنی کی دولت کی مثال پیدا کر دیتی ہے جس میں ادنا اور اعلیٰ حصے کے حصے دار شامل ہوتے ہیں۔ قوم کو یہ فائدہ ہے کہ بھیک مانگنے کی رسم قوم سے بالکل مفقود ہو جاتی ہے۔ اسلام نے مساکین کا حق عمرا کی دولت میں بنام نہاد زکوٰۃ اموال نامیہ، یعنی ترفی کرنے والوں میں مقرر کیا ہے، جن میں سے ادا کرنا بھی ناگوار نہیں گزرتا۔ اموال نامیہ میں تجارت، زراعت، مویشی یعنی بھیڑ بکری، اونٹ گائے، نقدیت، معادن اور دفائن شمار ہوتے ہیں۔ اب یہ دکھانا ضروری ہے کہ جو نقد و جنس زکوٰۃ سے حاصل ہوں اس کے مستحق کون کون لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زکوٰۃ و صدقات کا مال فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ فقیر و مسکین کا فرق کتب فقہ میں دیکھیں۔ اور تحصیل دار ان زکوٰۃ کے لیے جن کی تنخواہیں ادا ہوں گی، اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل افزوئی اسلام میں منظور ہو یعنی نو مسلم لوگ، اور غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے، اور ایسے قرضداروں کا قرضہ چکانے کے لیے جو قرض اتنا اتار سکتے ہوں، اور اللہ کے راستے میں یعنی دیگر کاموں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ جن 8 مدات پر زکوٰۃ تقسیم کی گئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے ملک اور قوم اور افراد کی نوعی اور شخصی ضروریات کو کس خوبی سے پورا کیا گیا ہے۔ اس تقسیم کے نمبر 5 پر غور کرنا چاہیے کہ اسلامی سلطنت کی کل آمدنی کو 8 مدات پر تقسیم کر کے 5ویں مد آزادی غلامان قرار دیتا ہے۔ جو لوگ تاریخ پر عبور رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ غلامی دنیا کے نامور متمدن ممالک چین، ہندوستان، مصر، روما، ایران میں ہزاروں سال سے رائج تھی۔ رحمت المسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی کے خلاف ایک حرف بھی بیان نہیں کیا، مگر پولس نے غلامی کو تقویت دینے کے لیے ضرور زور دیا ہے۔ پولس کہتے ہیں اے غلاموں، تم ان کی جو جسم کی نسبت تمہارے خاوند ہیں، اپنے دلوں کی صفائی سے ڈرتے اور تھرتھراتے ہوئے ایسے فرما بردار بنو جیسے مسیح علیہ السلام کے۔ علی ھذا القیاس دیکھو تمتاؤس باب 6:1-2، تیتاؤس 1:9، نیز پطرس 2 اور 18۔ پس یہ اسلامی ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے غلاموں کی تائید میں وعظ شروع کیا اور اس بارے میں مختلف مدارج مقرر کیے۔ اول آزادی غلامان کو نیکی کا اصول بنایا، والسائلین وفی الرقاب، دوم آزادی غلامان کو حصول نجات کا ذریعہ بنایا، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، سوم آزادی غلامان کو بعض تقصیرات میں بطور تعزیر و کفارے کے مقرر فرمایا، مثلا قتل خطا جسے حالیہ قانون مستلزم سزا کہتا ہے کہ 3 حالتوں میں نمبر 1 مقتول مسلمان ہو، ایک غلام آزاد کرنا چاہیے، مقتول مسلمان ہو مگر دشمن قبیلے کا فرد ہو، ایک غلام آزاد کرنا چاہیے، مقتول غیر مسلم اور زیر معاہد قوم میں سے ہو، ایک غلام آزاد کرنا چاہیے، نقض یمین کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، زہار کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، رمضان کا ایک روزہ توڑنے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، آقا غلام کو سخت مارے اس کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا۔ بالآخر ان سب کے بعد اسلامی سلطنت کی آمدنی کا 8واں حصہ ہمیشہ کے لیے اسی کام کے لیے خاص کر دیا ہے۔ 19ویں صدی میں انگلستان نے آزادی غلامہ پر لاکھوں روپے صرف کیے تھے۔ یہ ایسا فخر ہے کہ یورپ کی کوئی سلطنت اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ لیکن اسلام کے الہی حکم کو دیکھو، 1300 برس پہلے سے اس کام کے لیے کل آمدنی کا ایک 8واں حصہ مقرر کر دیا ہے۔ کیا کوئی اہل دل اب بھی ایسا ہے جو اسلام کی اس فضیلت سے انکار کرے گا؟ تقسیم زکوٰۃ کے نمبر 6 پر بھی غور کرنا چاہیے۔ حالیہ زمانے نے قرضداروں کی سہولت کے لیے بینک قائم کیے ہیں، لیکن بینکوں کے قیام کا نتیجہ یہ ہے کہ سینکڑوں املاک غریب لوگوں کے قبضے سے نکل کر بینک کے پاس چلی گئی ہیں، اور خاص لوگوں کے 100
100 عوام میں افلاس و خاص لوگوں کے سوا عوام میں افلاس و تنگدستی کی ترقی ہو گئی ہے، قرض کا بلا سود ملنا محال ہو گیا ہے، اور انہی مشکلات کی وجہ سے بعض طوائف نے جواز سود کی صورتوں کے نکالنے میں مشکافیاں کی ہیں۔ لیکن دیکھو اسلام کا احسان کہ اس نے قرض سے برباد ہونے والوں کے بچاؤ کا کیسا عجیب انتظام کیا ہے۔ بے شک سود کی حرمت کا حکم سنانا بھی اسلام ہی کا حق ہے، جس نے قرض داروں کی غلو خلاصی کے لیے ایسے عجیب انتظامات بھی کیے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے متعلق یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، یہ صدقے کا مال لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے والوں کے لیے یہ حلال نہیں۔ اس حرمت کے حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے کنبے، چچے، پھوپھیاں، چچیرے بھائی اور ان کی سب اولاد اور ان سب کے لونڈی غلام بھی داخل ہیں، تاکہ کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کسی قسم کے وہم کا شائبہ بھی نہ گزر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔